اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرح بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تزکیہ نفس کورس ہمارا چل رہا تھا، تو آج ہمارے اس کورس کا ڈے 4 ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ جس ٹاپک پہ ہم نے آج بات کرنی ہے وہ دل کو روشن کرنے والے اعمال، یعنی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے دل کو روشن کر دیں گے۔ پہلے ہم نے دل کی بیماریاں دیکھی، اس کے بعد نفس کے خلاف جہاد سمجھا۔ اب ہم سیکھیں گے کہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ اسے نیکی اور اللہ کی یاد سے روشن کیسے کیا جائے۔ قرآن سے تعلق کیا ہے؟ دل کی جو روشنی ہے نا، اس کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے نا، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ دل کسی بھی چیز، جو ہمارا دل ہے نا، جو اس کا تعلق ہے نا، روشن ہونے سے جو اس کا تعلق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پاک ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جو اس کا یہ ہے نا، وہ سمجھنے، غور کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق لے کر چلنا، اس کے لیے جو قرآن پاک ہے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اطمینان یعنی کہ سکون، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے نا آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے، چاہے ایک پیج، چاہے ایک آیت، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اتنا قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اسے اچھے سے پڑھیں۔ اللہ کا ذکر اور استغفار کیا ہے؟ ذکر جو ہے یہ دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے نا، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اس کی مثال ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ چیز ہے، زندہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اسی لیے جو ذکر ہے نا، جو ہماری زبان ہے، اس کو ذکر سے تر و تازہ رکھے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر، استغفار، اور اس کے علاوہ استغفار ذکر کرتے رکھیں، ٹھیک ہے۔ صرف زبان ہی نہیں، کوشش کریں جو دل ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ نہیں کہ اونلی زبان کو ہی استغفار کرتے رہیں، لیکن یا پھر کوئی اور ذکر کرتے رہیں اور اللہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ نماز اور دعا کے ساتھ ہم کس طرح اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتے ہیں؟ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے یہ صرف ایک ذمہ داری نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ جب آپ نماز پڑھنا سٹارٹ کرتی ہیں تو یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہی، تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی کائنات کے سردار اللہ تعالیٰ، جس نے ہر چیز بنائی ہے، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، جس کے حکم کے بنا ایک مکھی بھی پر نہیں لا سکتی، جس کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آپ اس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سجدہ کر رہی ہیں، تو پھر اپنی نماز کو اس طرح بنائے کہ آپ کو پتا ہو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے آگے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے، اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں، یعنی کہ جب آپ دعا مانگتی ہیں تو آپ اپنی دعا میں صرف دنیا کے بارے میں ہی نہ مانگیں، یہ نہ کہیں دنیا میں مجھے یہ مل جائے، اللہ تعالیٰ یہ مجھے دے دے، یہ چیز مل جائے، وہ انسان مل جائے، یہ مل جائے، یہ نہیں، آپ مانگے، ضرور مانگے، بلکہ اپنے دل کی اصلاح بھی مانگے، اخلاص بھی مانگے، تقویٰ بھی مانگے، اللہ کی محبت بھی مانگے، آخرت میں جنت بھی مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مانگے، ٹھیک ہے؟ اخلاص اور جو نیک اعمال ہے وہ کیا ہے؟ دل کو روشن کرنے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نیکی اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتی ہیں نا، وہ اس وقت خوبصورت بنتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہی ہیں تو وہ خوبصورت نہیں ہے، نہ ہی وہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ایسی نیکیاں بھی کریں جس کا علم صرف آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ ہو، جیسے کہ تہجد کی نماز ہو گئی، اذکار ہو گئے جو ہم بنا آواز کے پڑھتے ہیں اپنے منہ میں ہی، صدقہ ہو گیا، ایسا صدقہ جو کسی کو نہ پتہ چلے، لوگوں کی تعریف کی بجائے اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائے، یہ نہ کہیں کہ میں اتنی عبادت کروں گی، یہ کروں گی تو لوگ میری تعریف کریں گے، بلکہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں، یہ سوچیں کہ مجھے دنیا والوں کی تعریف نہیں چاہیے بلکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ نیک صحبت کیا ہے اور اپنے نفس کا جائزہ لینا، انسان کی جو صحبت ہوتی ہے نا اس کے دل پر بہت اثر ڈالتی ہے، اگر آپ ایک اچھی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ اچھے انسان بنیں گے، اگر آپ بری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ برے انسان بنیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس طرح کے محفل میں جاتے ہیں جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ سے محبت ہو، وہاں کے لوگ، اس محفل کے جو لوگ ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، تو پھر آپ اسی طرح کے انسان بنیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی محفل میں جا رہے ہیں جس میں برائیاں ہوں، دنیا کی محبت ہو، غلط صحبت ہو، پھر آپ اسی طرح کی صحبت میں جائیں گے تو آپ ویسے ہی انسان بنیں گے۔ وہ ایک آپ لوگوں نے وہ سنی ہوگی، خربوزہ جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑتا ہے، تو یہی حساب لگائیں، جس صحبت میں آپ بیٹھیں گے ویسے ہی آپ انسان بنیں گے۔ نیکی کی طرف بڑھیں، برائی کی طرف نہ بڑھیں۔ اسی طرح آپ ہر رات چند منٹ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیا کریں، زیادہ دیر نہیں تو 10 سے صرف اور 15 منٹ، اس کے علاوہ نہیں۔ سوچیں کیا میں نے آج اچھا کیا، کہاں غلطی ہوئی آج مجھ سے، اور مجھے
کل کیا بہتر کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6499 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2987 حدیث نمبر، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے لوگوں کو سنا دے گا، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ عبادت میں لوگوں کو دکھانے یا ان کی وجہ سے اپنے عمل میں تبدیلی نہ کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ رائا کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے نیک پرہیزگار بنے، لوگوں کے لیے نہیں۔ آج جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے، آج قرآن کی کچھ آیات آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اور کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں میں مخاطب ہے، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کثرت سے استغفار کریں۔ جب آپ چلتے پھرتے اذکار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اذکار کرتے ہیں، اور آپ جب کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں نا اور اس وقت آپ اذکار کر رہے ہوتے ہیں یا استغفار کر رہے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن وہ درخت بھی آپ کے حق میں گواہی دے گا اور کہے گا کہ اس انسان نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے اذکار کیا تھا، ذکر کیا تھا، استغفار کیا تھا۔ ایک نیکی ایسے بھی کریں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہو، اور چند منٹ تنہائی میں اپنے رب سے دل کی بات کریں۔ یاد رکھیں جو دل ہے نا اس سے برائی نکالنا پہلا قدم ہے، لیکن اسے اللہ کے ذکر، قرآن پاک، اخلاص اور نیکی سے بننا ہی حقیقی تزکیہ ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اطاعت سے روشن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔